السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو ایوری ون ان یوناپلس. میں ڈاکٹر محمد میکائل. میں یوناپلس میں یونانی پورشن معالجات کا کور کروں گا، اور آج میں نے جو ٹاپک لیا ہے وہ امراض راس میں سے صداع کا ہے. جب ہم صداع کی بات کرتے ہیں تو ان کی ڈیفینیشن پہ پہلے آتے ہیں. ان کے ڈیفینیشن علامہ نفیس نے جو کیا وہ یہ ہے کہ یہ ایک قسم کا درد ہے. کیا ہے؟ علامہ نفیس کے نزدیک ایک قسم کا درد ہے جو سر کے اعضاء میں پیدا ہوتا ہے، جس میں ہڈی اور جوہر دماغ کو صداع کی تعریف سے الگ رکھا گیا ہے. ایسے ہی آنکھوں اور اس کے مانند دوسرے اعضاء بھی شامل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سر کے اعضاء میں اگر درد ہو رہا ہے تو وہ صداع کے ضمن میں آئے گا. اگر سر کے ہڈی میں، جوہر دماغ میں، ایسے ہی آنکھوں اور اس کے مانند دوسرے اعضاء میں درد ہو تو یہ صداع کے ڈیفینیشن میں نہیں آئے گا. اب ہم اس کے اقسام کی بات کرتے ہیں. تو اگر اقسام کی بات کریں تو سبب کے اعتبار سے صداع کی جو قسمیں بتائی گئی ہے وہ 28 بتائی گئی ہیں. یہ اکثر اعظم میں مینشن ہے. سبب کیفیت بھی ہو سکتی ہے. کوئی ایک کیفیت غالب آ جائے، جس سے حرارت غالب ہو جائے یا بردت بڑھ جائے، اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو کیفیت کے اعتبار سے دو قسمیں کی گئی ہے: صداع حار سادہ، صداع بارد سادہ. اس میں بھی جو ہے ایک خارجی ہے، صداع حار سادہ خارجی، صداع بارد سادہ خارجی، اور صداع بارد حار سادہ داخلی اور صداع بارد داخلی. ایسے بھی کیا گیا ہے. پھر مادے کے اعتبار سے جو تقسیم کی گئی ہے یا اخلاط کے اعتبار سے وہ 4 قسمیں ہیں: صداع دموی، صداع صفراوی اور صداع بلغمی، اور صداع سوداوی. صداع دموی، صداع صفراوی اور صداع بلغمی اور صداع سوداوی. تو مادے کے اعتبار سے یہ قسمیں ہو گئی، یا اخلاط کے اعتبار سے قسمیں بیان کی گئی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے اسباب ہیں جن کی بنیاد پہ اس کی تقسیم کی گئی ہے، جیسے صداع تزعزعی، صداع اضوفی، صداع سدی، صداع ریحی. مطلب مختلف جو ہے اس کے اعتبار سے اس کی قسمیں کی گئی ہے. اب ہم آتے ہیں صداع حار سادہ کی طرف. صداع حار سادہ کا دوسرا نام صداع احتراقی ہے. یہ ایک اہم پوائنٹ ہے کہ صداع حار سادہ کو دوسرے لفظوں میں یا اس کا دوسرا نام یا مترادف نام کیا ہے. تو ہم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صداع احتراقی بھی کہتے ہیں صداع حار سادہ کو، یا صداع احتراقی کا جو کامن نام ہے صداع حار سادہ ہے. اب ہم اس کے اسباب کی بات کرتے ہیں. اگر اسباب کی بات کریں تو ہوتا کس سے؟ یہ تیز دھوپ میں رہنے سے ہوتا ہے، آگ کے قریب رہنے سے ہوتا ہے، حمام سے ہوتا ہے، گرم ہوا اور لو لگنے وغیرہ سے پیدا ہوتا ہے. اگر آدمی ایسی جگہ رہے یا ایسے حالت میں رہے جہاں گرمی بہت زیادہ ہو، چاہے وہ دھوپ اس کے ریسورس ہو، چاہے وہ حمام ہو، چاہے وہ آگ ہو، تو اس سے یا ان اسباب سے صداع حار سادہ پیدا ہو سکتا ہے. صداع حار سادہ میں ایک پوائنٹ بہت اہم ہے جو اس کی علامت میں آتی ہے: مرض دوی اس سے پیدا ہوتا ہے. مرض دوی کسے کہتے ہیں؟ مرض دوی کان بجنے کو کہتے ہیں، اور مرض دوی کو انگلش میں ٹینائٹس کہتے ہیں. مرض دوی کیا ہے؟ اب ہم اس پہ آتے ہیں. مرض دوی کی اگر بات کریں تو مرض دوی اس کنڈیشن کو کہتے ہیں جس میں کیا ہوتا ہے، انسان جو ہے ایک آواز اپنے کان پہ یا کان میں سنتا ہے جس کا وجود باہری دنیا میں نہیں ہوتی ہے. یہ ایک فرضی اور خیالی آواز کا نام ہے جس کا وجود خارج میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ انسان اپنے کانوں میں ایسی آوازیں سنتا رہتا ہے، لیکن اس کا وجود جو ہے باہری دنیا میں نہیں ہوتی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ دوی کہتے ہیں. سیم ایسی ہی ایک اور آواز آتی ہے جس کو تنین کہتے ہیں. تنین اور دوی میں بہت باریک سا فرق ہے جو ہمیں جاننا ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ تنین جو ہے ایسی آواز کو کہتے ہیں جو تیز ہو، ایسی آواز کو کہتے ہیں جو تیز ہو اور کیا ہے؟ باریک ہو.
اور دبی کیسی آواز کو کہتے ہیں؟ ایسی آواز ہوتی ہے جو نرم ہوتی ہے اور بڑی ہوتی ہے. دبی ایسی آواز کو کہتے ہیں، کیا اس آواز کو کہتے ہیں جو نرم اور بڑی ہوتی ہے. اس میں ایک اگلا پوائنٹ جو بہت اہم ہے، ایک کوٹیشن ہے جالینوس کا. جالینوس نے صداق کے تعلق سے ایک بات کہی ہے کہ سر کے پچھلے حصے میں سردی نہیں پہنچانا چاہیے، اس سے سر کو کیا تکلیف پہنچتی ہے یا ایسے صدا پیدا ہو سکتا ہے. تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. اس میں دو طرح سے سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ صرف کوٹیشن دے دیا جائے گا اور یہ پوچھا جائے گا کہ کوٹیشن کس کا ہے، جالینوس کا ہے، ابن سینا کا ہے، رازی کا ہے، ابو سہل مسیحی کا ہے، مجوسی کا ہے. تو یہ سوال ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ دے دے گا اور یہ مطلب کہ جالینوس نے کیا کہا ہے اس کے تعلق سے یہ ایک سوال یہ بن سکتا ہے. صدائے ہار خارجی کے علاج میں غذائے دوائی کا استعمال ہی کافی ہے. اگر ہم اس کے علاج کی بات کریں تو کیا کرنا ہے کہ غذائے دوائی کا استعمال ہی کرنا ہے. ایسی غذائے دوائی استعمال کریں گے جس کے جو کیفیت ہے وہ بارد ہونی چاہیے. صدائے ہار داخلی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ بتایا گیا کہ گرم دواؤں اور گرم غذاؤں سے کے لاحق سے ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے صدائے ہار داخلی؟ کیا اسباب کیا ہیں؟ گرم دوائیں، جیسے اگر رائی کا، لہسن کا استعمال کرتا ہے کوئی تو اس سے جو ہے صدائے ہار داخلی پیدا ہو سکتا ہے. اور گرم غذائیں جیسے انڈا ہے، مچھلی ہے، گوشت ہے، اگر اس کا استعمال آدمی کرتا ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ صدائے ہار داخلی پیدا ہونے کے چانسز رہتے ہیں. اب ہم دوسرے سلائیڈ پہ آتے ہیں. اس میں صدائے ہار داخلی کی ایک علامت ہے جس کو کلک کہتے ہیں. کلک کیا ہے؟ کلک بیسیکلی یا بنیادی طور پر اس حالت کو کہتے ہیں جس میں انسان ایک پہلو بدل کر کے دوسرے پہلو پر آتا ہے اور پھر اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس پہلو کو بدل کر پھر کوئی دوسری حیت اختیار کر لے. اس کا مطلب ہے کہ انسان بے چین رہتا ہے اور اپنے پہلو کو بدلتا رہتا ہے، ایک پہلو سے دوسرے پہلو پر اور دوسرے سے تیسرے پر، اور پھر چاہتا کوئی اور جو ہے نہیں پہلو پہ چلے جائیں یا کوئی ایسی حالت میں چلے جائیں جس میں سکون ملے. امراض راس میں جب ہم دوائیں استعمال کرتے ہیں تو مقامی طور پر دواؤں کے استعمال کی خاص اہمیت ہے. اس میں امراض راس میں برائے مقامی استعمال کی جانے دوائیں ہم کہاں لگاتے ہیں؟ اور جو دوائیں استعمال کی جاتی ہیں مقامی طور پر ام راس پہ لگاتے ہیں. کیوں ام راس پہ لگاتے ہیں؟ اس لیے لگاتے ہیں کہ یہاں دوائیں جو ہیں بہت جلدی اثر کرتی ہے، اسی لیے ہم اس مقام پر لگاتے ہیں. اور ام راس کا جو دوسرا نام ہے ایک طرح سے، جو دوسرے الفاظ میں ہم ام راس کو کیا کہتے ہیں؟ یا آفوق کہتے ہیں، چندیا کہتے ہیں، یا تالو کہتے ہیں. تو اس کے سینونیمس ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ام راس کا دوسرا نام کیا کیا ہو سکتا ہے. تو اس کو یافوق کہتے ہیں، چندیا کہتے ہیں، اور تالو کہتے ہیں. اب ہم صدائے ہار داخلی میں جو دوائیں استعمال کی جاتی ہے مقامی طور پر اس کی بات کریں گے. اس میں ایک بہت اہم دوا استعمال کی جاتی ہے قرص مثلث. اور قرص مثلث کو ہمیشہ جو ہے طلا کے طور پر استعمال کرتے ہیں یا مقامی طور پر استعمال کرتے ہیں. یاد رکھنے والی بات ہے، اس کو ورلی ہم کبھی استعمال نہیں کرتے ہیں یا برائے دہن نہیں لیتے ہیں، بلکہ اس کو مقامی طور پر استعمال کرتے ہیں. اس میں دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ بہت اہم ہے کہ اس میں یبرج الصنم، افیون اور ایسی ہی مخدر سن کرنے والی دواؤں سے پرہیز کرنا چاہیے. اس سے نقصان ہونے کے چانسز ہیں. قرص مثلث کی تعلق سے اور بھی باتیں ہیں. وہ یہ ہے کہ قرص مثلث کا نام کیوں دیا گیا ہے. اس کا سبب ایک یہ ہے، یا اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ اس کی جو شکل ہے، اس کی جو حیت ہے، اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ دیکھنے میں تین کونا رہتا ہے یا لگتا ہے. اس کی شکل تکونے ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام دیا گیا. اور دوسرے جو وجہ ہے اس میں دواؤں کے شمولیت کی وجہ سے جو اس میں دوائیں شامل کی گئی ہے 3 دوائیں، اور جو خصوصاً خوشبودار ہیں، اس کی وجہ سے یہ نام دیا گیا ہے. جس میں زعفران، سندل اور کافور، یہ تینوں دوائیں جو ہے خوشبودار ہیں، اس لیے اس کا یہ نام دیا گیا ہے. قرص مثلث کو مقامی طور پر استعمال کرنے کے لیے ایک اور اہم بات ہے جس کو ہمیشہ دھیان میں رکھنا چاہیے
کہ اس کو جو ہے برائے سادہ پانی میں استعمال کرنے کے آب کشنیز دھنیا کے پانی میں یا آب کوکنار OPM کے پانی میں جو ہے ہمیں حل کرنا چاہیے، اور مقامی طور پر اس کو سدائے ہار میں لگانا چاہیے، کیونکہ سدائے ہار کی تسکین کے لیے یہ معمول مطب ہے. اطباء نے اس کو معمول مطب کے طور پر لکھا ہے، اور اس سے جو ہے اثرات بہت جلدی ہوتی ہیں. اس میں ایک اور اہم پوائنٹ ہے جو یاد رکھنا ہے کہ قرص مثلث کا نام کس وجہ سے پڑا ہم تو یہ جان گئے ہیں، لیکن اس کا خاص کیا ہے وہ بھی جاننا چاہیے. تو قرص مثلث کا جو خاص کیا ہے افیون ہے، اور یہ بھی کیا کرتے ہیں مسکن علم کے طور پر استعمال کی جانے والی دوا ہے. اس لیے قرص مثلث کے اندر اس کو جو ہے شامل رکھا ہے، کیونکہ قرص مثلث ہم درد کی تسکین کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں سدائے بارد خارجی کی. سدائے بارد خارجی کی یہ بات کریں تو ہم اس کے جو مترادف ہے یا اس کا جو دوسرا نام ہے اس پہ ہم آتے ہیں. سدائے بارد خارجی کو خبتہ کہتے ہیں، خبتہ. اور خبتہ کسے کہتے ہیں؟ خبتہ اس حالت کا نام ہے، اس کنڈیشن کا نام ہے جس میں حیرت، بے عقلی اور کند حواسی جیسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. جب آدمی خبتے کی حالت میں رہتا ہے تو ایک طرح سے ہم دوسرے لفظ میں بد ہوا، خبط الحواس اس کو بولتے ہیں اردو میں. یہ مطلب اس کے سارے حواس اتنے چاق و چوبند نہیں رہتے ہیں، بد حواسی کے عالم میں رہتا ہے. چیزوں کو بھول جانا یا اتنا ایکٹیو نہ رہنا اس کو کہتے ہیں. اب ہم اس کی ماہیت مرضی کی بات کرتے ہیں. تو ماہیت کی مرضی کی اگر ہم بات کریں تو کیا ہوتا ہے، سرد پانی یا جو ہے سرد ہوا سے کیا ہوتا ہے انسان کے یا سر کے جو مسامات ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں. سر کے مسامات بند ہو جانے کی وجہ سے ہوتا کیا ہے، جو بخارات ہیں وہ ہمارے بطون دماغ میں کیا ہوتے ہیں، وہ جمع ہو جاتے ہیں. سے سرد ہوا، سرد پانی سے کیا ہوتا ہے، مسامات بند ہو جانے کی وجہ سے جو بخارات ہوتے ہیں وہ بطون دماغ میں جمع ہو جاتے ہیں، اور اس سے درد سر پیدا ہوتا ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں، خبتہ کہتے ہیں. یہ اس کی ماہیت مرضی تھی. ظاہر سی بات ہے جب بہت سردی ہوتی ہے یا سرد پانی استعمال کرتا ہے تو ہمارے جو بدن کے پورس ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں. بند ہو جائیں گے تو اس کے اندر جو بخارات ہوگا وہ جمع ہو جائیں گے اور اس سے درد سر پیدا ہوگا، تو اس کو ہم کیا کہیں گے، خبتہ کہتے ہیں. اس کے تعلق سے اور اہم بات ہے اس میں خبتہ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے یا انجام. کبھی کبھی زکام ہوتا ہے تو زکام کی ابتدا اگر درد سر سے ہو، زکام ایسا زکام جس کی ابتدا درد سر سے ہو رہا ہے، تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو ہے یہ خبتہ کا کیا ہے، نتیجہ ہے. یہ غلط لکھا گیا ہے، یہ خبتہ ہے، اصل میں خبتہ کا نتیجہ ہے. اور اس کے علاج بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے، سدائے بارد مادے کے اصول پہ ہمیں اس کا علاج کرنا چاہیے. یہ پوائنٹ بھی بہت اہم ہے کہ اگر خبتہ ہو گیا ہے تو اس کا علاج کیسے کریں گے. سدائے بارد مادی کے اصول پر ہم اس کا علاج کرتے ہیں. اب آتے ہیں ہم دوسرے سلائڈ پہ. ابھی جیسے میں نے بتایا کہ سدائے بارد خارجی کا جو انجام ہے وہ کیا ہوتا ہے، بس اوقات زکام ہوا کرتا ہے. اس میں ایک اور اہم پوائنٹ ہے، سدائے بارد خارجی میں سر کے اندر درد کہاں ہوتا ہے یا سر کے کس حصے میں درد ہوتا ہے. یہ سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے یا سوال آ سکتا ہے کہ سدائے بارد خارجی میں سر کے کس حصے میں درد زیادہ ہوتا ہے یا درد پیدا ہوتا ہے یا پایا جاتا ہے، مقدم حصے میں، مؤخر حصے میں اور اوسط حصے میں. تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ پچھلے حصے میں، سر کے پچھلے حصے میں درد زیادہ تر ہوتا ہے. اور کن وجوہات کی بنیاد پہ یا کس کی مطلب کن چیزوں کے استعمال سے یہ درد پیدا ہو سکتا ہے. جو چیزیں بالقوہ بارد ہوتی ہے، قوتاً جو چیزیں ٹھنڈی ہوتی ہے جیسے کھٹا دہی ہے، تو اس سے جو درد سر پیدا ہوگا وہ تاخیر سے پیدا ہوگا. لیکن اگر جو ہے کوئی چیز بالقوہ بھی بارد ہے اور بالفعل بھی بارد ہے تو اس سے درد سر بڑی آسانی سے اور جلدی عارض ہو سکتا ہے. تو اگر صرف بالقوہ بارد ہے تو بارد ہے کوئی چیز تو اس سے جو ہے درد سر دیر میں پیدا ہوتا ہے، اور بالقوہ اور بالفعل دونوں اعتبار سے اگر ٹھنڈی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، جلدی پیدا ہوتا ہے درد سر. اس میں ایک اور اہم پوائنٹ ہے، سدائے بارد خارجی میں مبتلا مریضوں کے سر کو اگر ہم کپڑے میں لپیٹتے ہیں تو اس سے راحت ملتی ہے. اب ہم اگلے سلائڈ پہ آتے ہیں.
جو صدا کی جو قسمیں کی گئی تھی ایک مادی اعتبار سے یا اخلاق کے اعتبار سے، تو اخلاق کے اعتبار سے اس کے 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ صدائے دموی۔ صدائے دموی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ درد خولی بھی کہتے ہیں۔ صدائے دموی کا دوسرا نام کیا ہے؟ درد خولی ہے۔ اور اس میں دوسری جو اہم بات ہے کہ اس میں نبض کیسی ہوتی ہے وہ ہمیں جاننا چاہیے۔ اس میں نبض عظیم رہتی ہے۔ اور جو تیسری بات ہے کہ صدائے دموی میں یا درد خولی میں جو قارورہ ہے یا بول ہے یا جو پیشاب ہے اس کی کنسسٹنسی کیا ہوگی؟ غلیظ ہوگی، گاڑھا ہوگا، اور اس کے اندر کیا ہوگا؟ غنودگی کے باوجود بھی غنودگی رہے گی، یا آدمی کو لگے کہ نیند والی کیفیت میں، لیکن ہے کہ وہ گہری نیند نہیں آتی ہے۔ صدائے دموی میں علاج کے طور پر جب ہم فسد کھولتے ہیں تو کس طرح کے فسد کھولتے ہیں یہ یاد رکھنا بہت اہم ہے، کیونکہ یہ سوال میں بار بار پوچھا جاتا ہے کہ کسی بھی بیماری میں جو جس طرح کا فسد کھولا جاتا ہے اس کے بارے میں سوال آتے ہیں۔ تو صدائے دموی میں رگ قیفال کی فسد کھولنا ہے۔ کس میں؟ صدائے دموی میں رگ قیفال کی فسد کھولنا ہے، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ اور ایسے مرکب پلانا ہے جس میں تخمیات شامل ہو، بذرات شامل ہو، بذرات جو تخم کو کہتے ہیں، ایسے مرکب استعمال کرنے جس میں بذرات شامل ہوں۔ اب ہم بات کرتے ہیں صدائے صفراوی کی۔ صدائے صفراوی میں کیا کیا ہوتا ہے یہ ہم جاننا چاہیے۔ صدائے صفراوی میں کیا ہوتا ہے؟ سر میں سخت گرمی کا احساس ہوتا ہے، آدمی کو گرمی محسوس ہوگی، مگر بوجھ جو ہیوینس ہے وہ نہیں ہوگی، بالکل بوجھ بالکل نہیں ہوتا ہے۔ اور اس میں جو بہت اہم بات ہے جو ہمیں یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جو قارورہ ہے اور جو نبض ہے وہ کیسی ہوتی ہے۔ تو صدائے صفراوی میں نبض کیا ہے؟ سریع ہوتی ہے، یا سریع اور صغیر ہوتی ہے۔ اگر صرف آپشن میں ایک ہی آئے تو یہ لگانا ہے، لیکن اگر دونوں رہے سریع اور صغیر تو دونوں میں لگانا ہے۔ اور اس میں یورین کا کلر کیا ہوتا ہے؟ صاف ہوتا ہے، کلیئر ہوتا ہے۔ اس میں 2 پوائنٹ ہے کہ یہ کہ نبض جو ہے سریع ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ قارورہ کیا ہے؟ وہ جو ہے صاف ہوتا ہے۔ یہ ہمیں دھیان رکھنا ہوگا۔ اب ہم صدائے بلغمی کی بات کرتے ہیں۔ صدائے بلغمی میں کیا ہوتا ہے؟ سر کے اندر جو بوجھ ہوتا ہے وہ بہت بوجھ جیسی کیفیت ہوتی ہے۔ صدائے بلغمی میں سر بھاری جیسا رہتا ہے، اور اس میں گہری نیند آتی ہے، بوجھ اور گہری نیند ملے گی۔ صدائے بلغمی میں بہت زیادہ کوئی اہم بات نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں صدائے سوداوی پہ۔ صدائے سوداوی میں جو ہمیں یاد رکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے نبض کے بارے میں ہمیں دیکھنا ہے، اور قبض قارورہ کے وقت کو دیکھنا ہے، یا اس کے بارے میں ہمیں یاد رکھنا ہے کہ صدائے سوداوی میں جو نبض ہوتی ہے وہ باریک اور سست ہوتی ہے، یعنی صغیر اور بتی اس کو بولتے ہیں۔ اور جو قارورہ ہوتا ہے، پیشاب کیسا ہوتا ہے؟ سفید ہوتا ہے، اور جو ہے رقیق ہوتا ہے، پتلا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو صدائے کی اور قسمیں کی گئی ہے اسباب کے اعتبار سے، جیسے ریح کے اعتبار سے، صدائے ریحی اگر ہوئے تو ہم کیسے پتہ لگائیں گے؟ تو اس کی علامت یہ ہوگی کہ سر میں تناؤ ہوگا، کھچاؤ ہوگا، ٹھیک ہے، اور بوجھ بالکل نہیں ہوگا، لیکن کیا ہے؟ درد جو ہے مستقل بنا رہتا ہے۔ درد اس میں کیا ہے؟ مستقل بنا رہتا ہے۔ لیکن اور ہوتا کس سے؟ یہ عموماً جو ہے یہ غلیظ ریاض سے ہوا کرتا ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ غلیظ ریاح ہیں، غلیظ ریاح سے صدائے ریحی پیدا ہوتا ہے۔ اس کے اور جو سبب ہیں یا جو تقسیم ہے وہ یہ ہے اسباب کے اعتبار سے۔ صدائے ذوفی، صدائے ذوفی، ذوف کا مطلب ہوتا ہے کمزور معنی ہوتا ہے، ویکنس معنی ہوتا ہے۔ اگر انسان کا سر بہت کمزور ہو گیا ہے، دماغ کمزور ہو گیا، یا عموماً پورے عام کمزوری لاحق ہو گئی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کا سر جو ہے کچھ چیزوں کو برداشت نہیں کرتا ہے، معمولی چیزوں سے اس کے اندر سر میں درد ہوتا ہے، جیسے بخارات ہے، ٹھیک ہے، فاضل بخارات اگر ہو تب اس سے ہو جائے گا، تیز آواز ہو اس سے بھی درد کے اندر درد سر پیدا ہو جائے گا، بو ہے، بدبو ہے، اس سے بھی درد سر ہو جاتا ہے۔ قسم ہے صدائے خفہ۔ خفہ اصل میں بیسیکلی جو ہے ہلکا پن کو کہتے ہیں۔ جو خفہ کیا ہے؟ ہلکا پن کو کہتے ہیں۔
تو کبھی کبھی بدن میں جب خشکی ہوتی ہے تو وہاں ہلکا پن بھی ہو جاتا ہے، یا اگر کوئی جگہ خالی ہو جاتی ہے، کوئی چیز اگر اس سے نکل گئی ہے تو اس سے کیا ہوگا، رطوبت اگر نکل جاتی ہے تو بھی خشکی پیدا ہو جاتی ہے اور ہلکا ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے درد سر پیدا ہوتا ہے، تو اس کو کیا بولتے ہیں، صداع خفہ بولتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، درد سر ہلکا ہوتا ہے۔ اس میں ایک بہت اہم بات ہے جو یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ صداع خفہ کن لوگوں کو ہوتا ہے۔ اس میں دو سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ ایک تو یہ جو صداع خفہ ہے کس کو ہوتا ہے، عورتوں کو ہوتا ہے، مردوں کو ہوتا ہے، بچوں کو ہوتا ہے، بوڑھوں کو ہوتا ہے، تو یہ ہمیں یاد رکھنا اکثر عورتوں کو ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ قول کس کا ہے، رازی کا ہے، ابن سینا کا ہے، مسیحی کا ہے، مجوسی کا ہے، تبری کا ہے، تو ہمیں یاد رکھنا کہ یہ قول جو ہے رازی کا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ صداع خفہ اکثر عورتوں کو ہوتا ہے۔ اس کا اور جو دوسرا سبب ہے کہ کس سے ہوتا ہے، بدن میں خشکی اور خلا کیسے پیدا ہوتی ہے، تو سخت استفراغ سے، اور بہت زیادہ ایواکویٹ ہم نے مادے کو کر دیا بدن سے، اگر مواد کو ہم نے خارج کر دیا، چاہے جو بھی طریقہ ہو، نزلے کے ذریعے ہو، گرگرا کے ذریعے ہو، نقصیر کے ذریعے ہو، اگر ہم کسی ان سب طریقے سے اگر مواد کو ہم نے بدن سے خارج کر دیا ہے تو کیا ہوگا، صداع خفہ اور پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے خلا اور خشکی پیدا ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے صداع خفہ پیدا ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں جو ایک اور قسم ہے صداع کی، صداع بیضا خدا۔ بیضا خدا کو بیضا خدا کیوں کہتے ہیں؟ بیضا خدا کو بیضا خدا اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے درد سر پورے سر پہ رہتا ہے، خود اس ٹوپی کو کہتے ہیں جو فوج پہنتی ہے، کیونکہ اور وہ ٹوپی پورے سر کو گھیرے ہوئے رہتی ہے اور یہ درد بھی پورے سر میں ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ یہ مزمن قسم کا شدید درد ہوتا ہے جو پورے سر میں ہوتا ہے، جو پورے ایک تو مزمن قسم کا ہوتا ہے، دوسرا پورے سر میں ہوتا ہے۔ اس میں ہر وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہتھوڑے سر پہ مارے جا رہے ہیں۔ صداع بیضا خدا کا سبب کیا ہوتا ہے، غلیظ ریاح۔ صداع بیضا خدا کا بیضا و خدا کا سبب کیا ہے، غلیظ بخارات ہیں۔ ایک اور قسم ہے صداع بحرانی۔ صداع بحران کس کو کہتے ہیں؟ بحران اس حالت کو کہتے ہیں جس میں مریض کا بدن اور مرض کا آپس میں لڑائی کا ہونا اور اس میں سے کسی کا غلبہ پانا، اور غلبہ پانے کی صورت میں کچھ علامات منظرہ ظاہر ہوتی ہے یا کچھ علامات دکھتی ہے، جس کے بعد جو ہے چاہے یا تو مریض کا بدن یا مرض جو ہے غلبہ پاتا ہے، تو جو حالات پیدا ہوتے ہیں جیسے نقصیر کا پھوٹ جانا یا بہت زیادہ پسینے کا آنا بخار کی صورت میں، یا پھر جو لوز موشن کا ہو جانا پیٹ خراب ہونے کی صورت میں، اس کے بعد آدمی کا ٹھیک ہو جانا، تو اس کنڈیشن کو بحران کہتے ہیں۔ تو اسی سے جو اس کا نام صداع بحرانی رکھا گیا ہے۔ تو یہ امراض حادہ عفونیہ، امراض حادہ ایکیوٹ کو بولتے ہیں حادہ کا، اور عفونیہ انفیکشن سے جو پیدا ہوگا، تو یہ امراض حادہ عفونیہ کے سبب بحران کے دن پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ایک دن اس کا خاص ہوتا ہے جس دن یہ پیدا ہوتا ہے بحران۔ اس میں کیا ہوتا ہے، درد سر کے ساتھ ساتھ پیشاب سفید ہوتا ہے اور رقیق آتا ہے، پیشاب کا جو رنگ ہوگا سفید ہوگا اور اس کی کنسسٹنسی کیا اور قیام کیا ہوگا، پتلا ہوگا، اور اس کے ساتھ تیز بخار بھی رہتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک اور قسم ہے صداع سدی۔ سدہ اصل میں آبسٹرکشن کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، آبسٹرکشن کو سدہ بولتے ہیں، اور جو ہے یہ عموماً سودا سے اور بلغم سے پیدا ہوتا ہے، اور یا جو بھی خلط غلیظ ہو جائے گی اس سے پیدا ہوگا، تو یہ غلیظ خلط کے سبب جو ہے سدے پیدا ہو جاتے ہیں، اس سے جو ہے کیا ہوتا ہے، یہ صداع سدی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کا سبب کیا ہوگا، صداع سدی کا جو غلیظ اخلاط ہے اس کا سبب بنا۔ صداع دودھی ایک اور قسم ہے صداع کی، کیا ہے، صداع دودھی۔ اس کا نام دودھی کیوں رکھا گیا ہے؟ دودھی اصل میں اس کیڑے کو کہتے ہیں جو جس کے حرکت کرنے سے سر میں درد پیدا ہوتا ہے، اور ایک کیڑے کہاں پائے جاتے ہیں، مقدمہ دماغ کے آس پاس اس حصے میں پیدا ہوتا ہے جو نتنوں کے انتہائی حصوں کے قریب ہوتے ہیں، مطلب نتنوں کے آس پاس ایک کیڑے پائے جاتے ہیں، یہ مخصوص کیڑے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ درد پیدا ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام جو ہے دودھی اصل کیڑے کو کہتے ہیں، اس لیے اس کو صداع دودھی کہتے ہیں، اور یہ بہت شاذ نادر ہے، یہ بہت زیادہ عام نہیں ہے، یہ بہت ریئر ہے، اور اس کی علامات یہ ہے کہ شدید خارش ہوتی ہے، ناک سے بو آتی ہے، چلنے پھرنے اور حرکت کرنے سے کیا ہوتا ہے،
چلنے پھرنے اور حرکت کرنے سے جو کیا ہوتا ہے اس میں چلنے پھرنے اور حرکت کرنے سے درد میں کیا ہوتا ہے اضافہ ہوتا ہے. ایک بہت اہم پوائنٹ ہے جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب آدمی چلتا پھرتا ہے تو اس میں درد اور بڑھ جاتا ہے. اور اس میں ایک اہم بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ اس کے علاج میں ہم کس چیز کا استعمال کرتے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ صدائے دودی کے علاج میں کیا کرتے ہیں. صدائے کے دودی کے علاج میں ہم کیا کرتے ہیں آیاری جو فقرہ جو بہت اہم دوا ہے وہ ٹپکاتے ہیں. تو یہ ہمیں جو ہے یاد رکھنے کی بات ہے کہ صدائے دودی میں ہم کس مرض کا جو ہے کس صدائے دودی کے مرض میں ہم کس دوا کا استعمال کرتے ہیں یہ جو ہے ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ صدا کی اس میں خماری کسے بولتے ہیں. خمار اصل میں عربی میں جو ہے شراب کو بولتے ہیں اور اگر اس کے کنزم سے اس کے پینے سے جو ہے جو انسان کے سر میں درد پیدا ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں صدائے خماری. اس کو ماڈرن میں الکوہلک ہیڈیک بولتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے فقہ کا استعمال کیا جاتا ہے. فقہ ایک طرح کی شراب ہے جس کی وجہ سے ہوتا ہے. ایک اور قسم ہے صدائے تزازعی. تزازع کے معنی اصل ہلنے کے اس لیے نام دیا گیا ہے. اگر کسی وجہ سے دماغ ہل جائے چاہے وہ کھیلنے کودنے سے صدمہ پہنچنے سے چوٹ لگنے سے اگر دماغ ہل جاتا ہے اور جس کی وجہ سے سر میں پیدا ہوتا ہے سر میں درد پیدا ہوتا ہے تو اس کو صدائے تزازعی کہتے ہیں. اس کی علامات یہ ہے صدائے تزازعی کے اعصاب اور دماغ کے آس پاس کے رگیں کھچی ہوئی معلوم ہوتی ہیں. سر کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے. نسیان لاحق ہوتے ہیں. انسان بھولتا ہے. کبھی سکتا اور ہر قسم کی بو جو ہے ایک ہی محسوس ہوتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے دماغ اور اعصاب کے آس پاس کے رگیں جو ہیں کھچی ہوئی رہتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سر کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے. انسان بھولنے لگتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے سکتا والی کیفیت مطلب جو ہے پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہر بو جو ہے ایک جیسی محسوس ہوتی ہے. تو اس کی خاص علامات ہوتی ہے. اب صدائے تزازعی میں جب ہم علاج پہ آتے ہیں اس کے علاج پہ تو اس کے علاج میں فسد کھولنا بھی رہتا ہے. تو فسد میں ہم کیا کھولتے ہیں صدائے تزازعی میں باسلیقی فسد کھولتے ہیں. ایک اہم پوائنٹ ہے جو یاد رکھا جانا چاہیے. یا جو ہے اکھل کی میڈین سیفلک وین کے ہم فسد کھولتے ہیں. یہ ایک بہت اہم پوائنٹ تھا جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. آج کا ٹاپک یہیں ختم ہو گیا ہے. پھر انشاءاللہ دوسرا ٹاپک لے کر کے ہم آپ کے سامنے آئیں گے. آج یہیں اپنی بات ختم کرتے ہیں. السلام علیکم. ہند.